اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہمارا چوتھا سبق جو اصول دین کی چوتھی اصل میں ہماری چوتھی اصل چل رہی ہے، اس کے ذیل میں آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ چوتھی اصل کیا ہے؟ امامت، یعنی اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت اور چوتھے امامت، یعنی چوتھی جو ہے وہ اصل وہ امامت ہے، اس کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ بات گزر چکی، امامت کا معنی اور مفہوم بتائے، امامت کیسے کہتے ہیں، امامت کا مطلب کیا ہے، پھر کیا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کو اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے بندوں کی طرف سے، یہ سب باتیں ہماری ہو چکی۔ مذہب اہل بیت پیروکار علیہ السلام ورحمۃ اللہ، مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی منتخب فرماتا ہے امام کو، اللہ ہی بھیجتا ہے، بناتا ہے۔ پھر اس پر ہم نے دلیل دی، آیہ غدیر، آیہ اکمال اور دیگر جو ہے وہ دلیلیں ہم نے پیش کی۔ لہٰذا آج ہم چوتھا ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے، یہ اس کے ذیل میں آج ہمارا درس ہوگا۔ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہر آیت کو ہر گروہ اپنے لیے ثبوت میں پیش کرتا ہے اور اپنے نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن بغیر امام کے جامع انسانی کے لیے کافی ہے؟ جامع انسانی مجتمع انسانی سماج کے لیے کافی ہے، یعنی ہر فرقہ، ہر مذہب یا ہر گروہ آیت کو اپنے لیے ثبوت میں پیش کرتا ہے، صحیح، اور اپنے نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت سے استدلال کرتا ہے۔ جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کی رائے ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، وہ اسی اعتبار سے آیت شریفہ سے استدلال کرتا ہے، صحیح۔ تو اس صورت میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید بغیر امام کے جامع انسانی کے لیے کافی ہے، یعنی انسانی سماج کے لیے کافی ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین اسلام النامی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں امامت دین کی قیادت ہے اور مسلمانوں کے نظام کی پائیداری امامت کے ذریعے ہے۔ امامت اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اصل دین، یعنی بنیاد دین کی امامت ہے، امام ہے، اور امامت جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت ہے، پوری امت مسلمہ کی، اس لیے کہ امام انفرادی و اجتماعی، مادی و معنوی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ امام جو ہے وہ انفرادی یعنی فردی، انسان کی شخصی نجی پرسنل جو ضروریات ہیں، یا اجتماعی یعنی سماجی جو ضروریات ہیں، دنیاوی ضروریات ہیں، مادی یعنی یہ جو ضروریات دنیاوی ہیں، انسان کو اپنے حاجت ہے خود انسان کی، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور دیگر مسائل جو ہیں معنوی یعنی روحانی، اخروی، ان سب حاجتوں کو امام کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو امام کے پاس آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے؟ جو بھی امام کے پاس آیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے سوال کیا یا اخروی اعتبار سے سوال کیا، امام نے اس کے دامن کو بھر کے بھیجا، اس کی جھولی کو بھر کے بھیجا ہے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ کسی نے دنیا مانگی تو امام نے مثلا کوئی مال مانگا، کوئی پیسہ مانگا، کھانا مانگا، کپڑا مانگا، بلکہ مانگا نہیں، امام نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو ضرورت ہے تو امام خود دے دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اماموں نے ہمارے ان کے گھروں میں پہنچا دیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یعنی ہمارے علیہ السلام جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ امام انفرادی، اجتماعی، مادی اور معنوی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسلام بغیر امام کی ترقی نہیں کرتا بلکہ زوال پذیر ہو سکتا ہے
اس لیے کہ دنیا میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، یعنی تغیر و تبدیلی یعنی تبدیلی، تغیر یعنی تبدیلی، اور انسان حوادث کا شکار ہوتا رہتا ہے، نئے نئے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر حکم الہی، الہام اور وحی کے ذریعے نہ ہو تو لوگ حوادث کے ذریعے اپنا سکون چین کھو بیٹھیں گے، اور نتیجتاً ہر فرد علیحدہ علیحدہ راستہ اختیار کر لے گا، اور اس طرح کیا ہے وہ پڑھنا ذرا عبارت اس میں صاف نہیں ہے، اور اس طرح اور انسان حوادث کا شکار ہوتا رہتا ہے اگر حکم الہی و الہام اور وحی کے ذریعے نہ اگر حکم الہی، الہام اور وحی کے ذریعے نہ ہو تو لوگ حوادث کے ذریعے اپنا سکون و چین کھو بیٹھیں گے، اور نتیجتاً ہر فرد علیحدہ علیحدہ راستہ اختیار کر لے گا۔ اس طرح نظام اسلامی میں حرج و مرج واقع ہوگا، یعنی مشکلات پیدا ہوں گی، لہذا کتاب کے ساتھ امام کا ہونا ضروری ہے۔ سوال کیا تھا سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ میں؟ سوال یہ ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے، یعنی کیا قرآن کافی نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حوادث، مشکلات اور تغیر و تبدیلی دنیا میں واقع ہو رہی ہے۔ اگر الہام اور وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے احکام الہی نہ پہنچے ہمارے پاس تو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ضرورتیں پوری ہوں گی، پھر جو ہے وہ دین اور مذہب ہے وہ حرج و مرض کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آج ہم موجود ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا نمائندہ بھی ہمارے زمانے میں موجود ہو جو ہمارے اصلاح کر سکے، ہمیں بتا سکے، ہمیں صحیح دین سمجھا سکے، ہمیں صحیح حکم الہی سے آگاہ کر سکے، صحیح۔ لہٰذا کتاب کے ساتھ امام کا ہونا ضروری ہے۔ کیا غوطہ زن کو ایک مربی اور نجات دہندے کی ضرورت نہیں؟ جو انسان غوطہ لگا رہا ہے دریا میں، کیا اس کو ایک مربی یعنی جو اس کی تربیت کر سکے، سمجھا سکے، بتا سکے، یا ایک نجات دہندہ اسے بچانے والا، نجات دلانے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ نمبر 2، کیا دریا میں چلنے والے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری نہیں؟ امام کے فرمان کے مطابق کیا یہ دنیا بحر عمیق نہیں ہے، یعنی گہرا سمندر نہیں ہے دنیا، صحیح۔ کیا دریا میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا، طوفان نہیں آتے، ہیجان نہیں ہوتا دریا میں؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل بیت علیہ السلام اور امام نجات دلانے والی کشتی نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم روزانہ ہزاروں افراد کو دریائے ضلالت میں ڈوبتا ہوا دیکھتا رہے؟ دریائے ضلالت نہیں گمراہی، کہ سمندر میں یا دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھتا رہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرے بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات عقل سے باہر ہے اور عقل سے دور ہے کہ اللہ عز و جل روزانہ اپنے بندوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھے اور ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی اور ان کو باہر نجات دلانے کا انتظام نہ کرے۔ یہ کس قدر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک لمحہ فکر کریں تو نتیجہ یہ ہوگا ہماری رہبری اور امامت کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے لمحے بھی کچھ لمحے ہم غور کر لیں، دھیان دے لیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی کے لیے امامت کا ہونا ضروری ہے، امام معصوم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام معصوم ہوگا تو ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے، ضلالتوں گمراہیوں سے نجات دلائے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم نے انسان کو عقل عطا کی ہے تاکہ انسان کے اعضاء و جوارح کی رہنمائی کرے اور آنکھ، کان، زبان اور دماغ کو منحرف کنندہ اور بری چیزوں سے روکے؟ تو پھر کیسے خداوند عالم جامع انسانی یعنی مجتمع انسانی کو بغیر امام کے چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی اللہ عز و جل نے ہر انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ غلطی نہ کرے، انسان جو ہے وہ اپنے امور کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، صحیح، عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، عقل انسان کو دی ہے، عقل دے کے انسان کو بھیجا ہے تاکہ انسان کوئی ایسا عمل انجام نہ دے سکے کہ جو عقل و شعور سے دور ہو، عقل و شعور سے ہٹ کے ہو۔ تو ایک لمحہ بھی انسان جو ہے وہ اللہ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑا۔ کیا آپ نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے تاکہ انسان کے اعضاء و جوارح کی رہنمائی کر سکے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کے اعضاء و جوارح کی رہنمائی کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ آپ کی زبان چاہ رہی ہے کہ یہ چیز کھا لیں، صحیح، لیکن وہ کسی اور کی ہے، بھائی کیوں کھا لیں آپ؟ جو ہے آپ کا پیٹ چاہ رہا ہے کہ میں بھوک لگی ہے کھا لوں، لیکن جب تک کہ عقل کیا کہتی ہے کہ آپ اپنا کھائیے، جو آپ کا اپنا مال ہے وہ کھائیے، دوسرے کھانا نہ کھائیے، آپ جو ہے وہ عقل آپ کو منع کرتی ہے، صحیح ہے۔
زبان کی رہنمائی کرتی ہے، عقل آنکھ کی رہنمائی کرتی ہے، کیا دیکھنا ہے آپ کو، کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا، یہ سب جو ہے وہ کیا جو ہے عقل آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور بری چیزوں سے روکتی ہے. تو پھر کیسے خداوند عالم جامع انسان کو بغیر امام کے چھوڑ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ناممکن ہے. لہٰذا ایک امام اور رہنما اور رہبر کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا امام ہر وقت اور آخری وقت دنیا جب تک بھی ایک انسان باقی رہے گا تو امام موجود رہیں گے. لہٰذا یہ دنیا بغیر امام کے نہیں رہ سکتی. کسی وقت بھی دنیا ہادی اور رہبر کے وجود سے خالی نہ رہی ہے اور نہ رہے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو بھی کوئی ہمیں بتانے والا سمجھانے والا چاہیے، اور اس ذات اور شخصیت کا نام امام ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. جی السلام علیکم.